صوفیہ حضرات سے ہمیں کوئی دشمنی نہیں ہے، بلکہ میں ذاتی طور پہ آپ سے عرض کروں کہ اپنی طبیعت، اپنے مزاج کے لحاظ سے جو کچھ تصوف کی عملی روایت نے ہمیں دیا ہے، ہم لوگ اس کے زیادہ قریب ہیں، خود گاندھی صاحب اس کے زیادہ قریب ہیں۔ آپ ہمارا ادارے کا تعارف کھول کے پڑھیں جو 1983 میں لکھا گیا ہے، اس کا بنیادی نقطہ ہے جو گاندھی صاحب نے اپنے قلم سے لکھا کہ اس ادارے کی بنیاد کا مقصد ہے کہ ایسی خانقاہیں بنیں کہ جہاں پر جائیں لوگ اور یہ سارا معاملہ ہو، جس کو ہماری تصوف کی روایت نے باقاعدہ ایک شکل دی، ایک جامع صورت دی ہے۔ تو ہم اس ٹریڈیشن کو انسانوں کے لیے فائدہ مند سمجھتے ہیں۔ جہاں پر اختلاف ہوا، وہ اختلاف برہان کا جو مضمون ہے، شریعت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، نبوت کے بارے میں، توحید کے بارے میں، ان چار چیزوں کے بارے میں ایک اختلاف ہے۔ اس اختلاف میں ہم نے صوفیاء کے نقطہ نظر کو پریزنٹ کیا ہے، ہمارے نقطہ نظر کے مطابق جہاں پر وہ چیز پائی جاتی ہے۔ اس پریزنٹیشن کو دل آزاری پہ معمول نہیں کرنا چاہیے، جس طرح ہم اس بات کو کبھی دل آزاری پہ معمول نہیں کرتے کہ علماء کہتے ہیں کہ بھئی ان کی فکر تو گمراہی کی فکر ہے، یا معتزلہ کی فکر ہے، یا تجدد پسندی کی فکر ہے، یا چیزوں کو محدود کرنے کی فکر ہے۔ اس سے کوئی دل آزاری کی، یہ ایک علمی نقد ہے۔ اس نقد کو ریفیوٹ کرنے کا وہ طریقہ ہے جو انہوں نے اپنایا۔ ہم نے ایک بات پیش کی، ہمیں صوفیاء کی عبارتیں پڑھ کے یہ تاثر ملا، اور یہ تاثر بھی دین کی اہمیت کا تقاضا ہے کہ ہم بیان کریں۔ ہم اس کے مقابلے میں یہ تو نہیں کہہ رہے کہ صوفیاء کے مقابلے میں امام فرائی کھڑے ہیں، ہم کہتے ہیں توحید کھڑی ہے بھائی، نبوت کھڑی ہے، رسالت کھڑی ہے، آخرت کھڑی ہے، شریعت کھڑی ہے۔ تو اس کو آپ اس زاویے سے سمجھیں کہ ہم بھی اس کو اہمیت حق کا تقاضا سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں کہیں محسوس ہو کہ اللہ کی ان حدوں کے اندر کہیں کوئی ادنا انحراف پیدا ہو رہا ہے تو ہم اس کو بیان کریں۔ طریقہ کیا ہے اس کا؟ طریقہ یہ ہے کہ علمی طریقے سے جواب دیا جائے۔ ایک جواب انہوں نے دیا اور بتایا کہ ابن عربی کا ایک نظام فکر ہے، اس کے اندر وہ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں نبوت عامہ کی یا نبوت کے جاری ہونے کی، اس کو ان کے نظام فکر میں دیکھیں۔ تو میں نے اس پہ تبصرہ کیا ذرائع تفنن کہ یہ تو ہماری بات کی تائید ہو گئی کہ ہم کہتے ہیں پورا ایک متوازی نظام فکر ہے، اسی میں دیکھنا چاہیے۔ تو جب ایک متوازی نظام فکر ہے تو اس میں نبوت کی اصطلاح آ رہی ہے، اس کے اندر وہ اصطلاحات استعمال ہو رہی ہیں۔ یہ موقع نہیں ہے، میری دلچسپی کی یہ چیز نہیں تھی، سچی بات ہے، تصوف کی یہ چیزیں میں نے حال میں پڑھنا شروع کی اور دیانتداری سے پڑھنا شروع کی۔ غامدی صاحب کے موقف کو بھی دیکھوں، ان کے موقف کو بھی دیکھوں، تو مجھ پر کئی چیزیں واضح ہوئیں کہ اتنی سادگی سے چیزوں کو آپ بیان نہیں کر سکتے۔ مثلا آپ پوچھتے ہیں کہ تصوف کے بارے میں تنقید کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بھئی تصوف اصل میں شریعت کی معرفت کا نام ہے۔ یہ تصوف ایک علم ہے، ایک نظام ہے، اس کے اندر کچھ لوگ اس بات کو پریزنٹ کرتے ہیں۔ جب وہ پریزنٹ کرتے ہیں تو پھر ان کی عبارتیں زیر بحث آتی ہیں، پھر ان کی عبارتوں کے اوپر بنیاد رکھ کے آگے کچھ افکار ڈیولپ ہوئے ہیں۔ وہ افکار ابھی انہوں نے فرمایا تھا نا کہ جی یہ جو جدید لوگ ہیں آپ لوگوں سے بڑے متاثر ہوتے ہیں، تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں جو گمراہ لوگ ہیں وہ کن فکروں سے متاثر ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ دیکھو کن کن کا نام لے رہے ہیں ہم۔ تو علم کی ٹریڈیشن کو آگے بڑھائیں، کیونکہ کوئی تصوف پہ گفتگو یا نقد یا تائید کا موقع نہیں ہے۔ علم کا ٹریڈیشن حقائق کو واضح کرے گا، اور علم کے ٹریڈیشن کو آگے بڑھانے کا طریقہ وہ ہے جو انہوں نے اختیار کیا۔ ایک کتاب، نہ وہ کوئی لٹ ہے، نہ وہ کوئی فتویٰ ہے، اپنی رائے بیان کی، ہماری رائے پہ تنقید کی، اور ایک زاویہ نظر لوگوں میں روشناس کرا دیا، ایک زاویہ نظر ہم نے روشناس کرایا۔ اس میں آپ ہم سے یہ مطالبہ کریں کہ ہم کہیں نہیں صوفیاء نے بڑے صغیر میں اسلام پھیلایا لہٰذا آپ ان کی ہر بات مان لیں، تو یہ تو ہو نہیں سکتا۔ وہ ان کی بات ہو یا امام حنیفہ کی بات ہو، وہ تو سورسز پہ مانی جائے گی، شریعت پہ مانی جائے گی۔